جذبات کا اظہار نہ کریں تو شاید تو وہ کہیں مجھ پہ نہ غصہ آ جائے۔ میں بالکل مختصر سی بات کروں گا کہ صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب اگرچہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، اسمبلی کے لیے وہ عظیم پارلیمنٹیرین تھے، صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب اگرچہ کارکنوں کے لیے ان کے لیڈر تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطہ کشمیر کے لیے سیاست کی ایک یونیورسٹی تھی۔ انہوں نے وہ باتیں رقم کر دی جو قیامت تک رقم ہوتی رہیں گی، اور کشمیریوں کو وہ جگہ ملتی رہے گی، کشمیریوں کو ان کے الفاظ ملتے رہیں گے، کشمیری قوم کو ان کے جذبات ملتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن میں صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب جیسی شخصیت پیدا ہوئی، اور انہوں نے پاکستان سے پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کے خطہ میں اپنا لوہا منوایا۔ اور ایسے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ دان ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ دان ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب نے، آپ اگر تاریخ کی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے، آپ اگر تاریخ کی کتاب کھول کے پڑھیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس تاریخ کی کتاب کا ایک ایک پیرا، اس پیرے کے ایک ایک سطر، اس سطر کے ایک ایک لفظ، اور لفظ کے ایک ایک حرف، اس حرف کا ایک ایک شد و مد گواہی دے گا کہ صاحبزادہ اسحاق ظفر سیاست کی یونیورسٹی تھے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں، انہوں نے جہاں کے بسنے والے اس خطہ کے ہر شخص کی رہنمائی کی ہے۔ جہاں میرے عزیز نے ایک شعر پڑھا ہے، اسی شعر کو میں پڑھوں گا، لیکن میں اپنے انداز سے پڑھوں گا، چونکہ انہوں نے تھوڑا سا اس شعر کو، میرا خیال ہے اقبال کی روح کو نہیں ہوگی تکلیف شاید، لیکن وہ شعر اس طرح ہے، وہ چونکہ صاحبزادہ صاحب پہ مستحق آتا ہے، اس کے ساتھ میں اس شعر کے بعد میں اجازت چاہوں گا، اگر میرے وہ عزیز سن رہے ہیں تو تصحیح بھی فرما لیں۔ اقبال کا یہ شعر کہ ہزار دشت پڑے، ہزار دشت پڑے، لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی، کہاں کہاں فقیروں کا متاحر درد میں لیکن کمی نہیں آئی۔ وآخر دعوانا شکریہ طاہر صاحب۔ پیپلز پارٹی کا جیالہ باہر کی کسی جماعت کے کارکن کے ساتھ اگریسو نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین نے اپنے کارکنوں کو پیار اتنا دیا ہوا ہے، مروت میں رکھتے ہیں، اخلاص میں رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو ہم اس محبت کی وجہ سے اپنے قائدین سے لڑتے رہتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کامران کمل کیانی صاحبہ سے، جو نون لیگ کی نمائندگی کریں گی، سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اسی دوران مظفرآباد سے تشریف لائے ہوئے سینئر صحافی کارم نگار صدر آزاد جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ محمد شبیر احمد صاحب کو یہاں آمد پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے اخبارات میں بھی انہوں نے صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب پہ کالم لکھا، اس کے لیے بھی ان کے مشکور ہیں۔ اعجاز غازی صاحب تو ہمیشہ ان پہ شفقت رکھتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ گوجر پارٹی سے راجہ نثار صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پہ تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترمہ کامران کمل گیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ تمام بھائیوں کا اور سابقہ دگان سابقہ ان کا، اور سردار یعقوب صاحب کا، جو صدر پارٹی چودھری رشید صاحب، بازل نقوی صاحب، اور تمام بھائیوں کا جو سٹیج پہ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ محفل جو آج سجی ہے، 14 برس گزر جانے کے بعد بھی وہی محبتیں، وہی عقیدتیں، یہاں پہ وہی جوش، وہی بلبلہ لے کے یہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال بھی مجھے یہاں آنے کا موقع ملا، میں اس کو سعادت سمجھتی ہوں۔ اس فیملی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق روحانی ہے، اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ آج کا نہیں ہے، یہ یعنی تیسری نسل سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آج یہاں نمائندگی کر رہی ہوں۔ میری دادی جان کا ایک تعلق تھا، مولوی باجی آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کے بزرگ تھے، ان کے ساتھ میری دادی جان کا یعنی ان کے ساتھ ایک رشتہ تھا۔
اور اسی رشتے کو, اسی عقیدت کو, اسی محبت کو ہم نبھاتے آ رہے ہیں. یہاں بات عقیدتوں اور محبتوں کی چل رہی ہے. یہ اشفاق بھائی اور امتیاز بھائی آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اولاد جو ہوتی ہے والدین کا آئینہ ہوتی ہے, اور آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے والد کی جو چھوڑی ہوئی تھی ساری باتیں ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی طرح یہ سارے لوگ آپ سے یہی امید رکھتے ہیں, یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو محبت, جو عقیدت آپ کے والد کے ساتھ ان کو تھی, آج وہ یہاں یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اسی بات کا ثبوت ہے. وہ محبت آپ سے بھی چاہتے ہیں, وہ عقیدت آپ سے بھی چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسحاق ظفر صاحب کی زندگی پہ کوئی بات کرنا, ان کے لیے کوئی لفظ کہنا, شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. اس سے پہلے آج چک صاحب نے اپنے بھرپور طریقے سے, یعنی جس طرح ان کو خراج عقیدت پیش کیا, تو اس کے بعد میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں. لیکن یہاں بہت زیادہ سیاسی بصیرت والے لوگ بیٹھے ہیں, تو میں ان کے سامنے تو کیا بولوں, لیکن یہ بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اشفاق بھائی آپ نے یہاں سے, اس سے پہلے ایک اعلان بھی ہوا کہ دونوں حلقوں سے, کیونکہ یہاں ایک سیاسی تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کامران قول کیا نہیں, یعنی میری برادری کی آپ کے ساتھ عقیدت محبت وہ سارے لوگوں کے سامنے یہاں ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کی یہ بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن سیاسی بصیرت اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو رائٹ ٹائم میں رائٹ ڈیسیجن جو ہے نا, جب بندہ رائٹ ٹائم میں رائٹ ڈیسیجن لیتا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ, اسپیشلی اشفاق بھائی, امتیاز بھائی, اور میں اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے بھائی عمران وزیر کا, جو ہمیشہ مجھے یہاں تک لاتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. بہت شکریہ عمران بھائی, جزاک اللہ. شکریہ. سردار وقار ہدایت اللہ تشریف لائے, سردار شہنواز صاحب تشریف لائے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ تشریف فرمائے. ہم نے پہلے کوئی نظر نہیں پڑی. سلیم اختر پروانہ صاحب صدر پریس کلب مظفر آباد اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ تشریف لائی. ہم ان کے دل سے سلیم اختر پروانہ, یہ لکھنے والوں نے وسیم اختر پروانہ صاحب تشریف لائے, اور ان کے سارے, اور سلیم پروانہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے. یہ چٹ میں لکھا ہوا ہے, تو پریس کلب بٹیا والا کے جملہ جتنے دو ہیں اٹھائے مرزا صاحب, تو اٹیا والا کے جو ہمارے صافی حضرات تشریف لائے, زید صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں, سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. چکوٹی سے راجہ عاطف صاحب, تنویر صاحب, ابرار عباسی صاحب, مشتاق آوان صاحب, صوبیدار اسلم صاحب نے, ممبر عبد الکریم صاحب نے اپنا وقت صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری لطیف اکبر صاحب کے نام مختص کیا ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا چکار سے ایڈمنسٹریٹر سردار فاروق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سردار فاروق صاحب کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر صاحب, چودھری رشید صاحب سابق وزیر, انتہائی قابل احترام سید فاضل علی دھکری صاحب, جاوید اقبال بڑانوی صاحب, شوکت جاوید امیر صاحب, اور انتہائی قابل احترام میرے لیے جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق 4 سال تک نون لیگ سے رہا, اور اس کے باوجود صاحبزادہ اسحاق ظفر کے چاہنے والوں میں مجھے بھی یاد کیا گیا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی. تو میں انتظامی کمیٹی صاحبزادہ محمد ظفر
जो मेरे मोहसिन दोस्त हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नाचीज को इस काबिल समझा। लेकिन मैंने भी तवातर से जब भी पुकारा किसी ने, मैंने हाजिरी अपनी मिस नहीं की, इसलिए कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। सामीन अजीम कार, जहाँ तक साहबजादा मोहम्मद इशफाक जफर साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुतवस्सित तबके से उभरे सियासत के अंदर। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के तमाम ओहदे उनको कैच किया और वो इस अवाम के दरमियान आखिर वक्त तक मौजूद रहे, और जो खिदमत आज़ाद कश्मीर की अवाम और बिलखसूस हल्का नंबर 5 की अवाम ने उन्होंने की, इस पर उनकी सियासी और समाजी जिंदगी पर उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये तवक्को रखता हूँ उनके जो साहबजादगान हैं कि वो भी सियासत में साहबजादा इशफाक जफर की सियासत को, उनकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए वो भी लोगों की इसी तरह से खिदमत करेंगे। वक्त बहुत कम है, मुख्तसर है। एक शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कहते हैं कि हयात लेके चल, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इंतजामी कमेटी का। मुझे पता है कि यहाँ पर मुकर्रीन की एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपके दरमियान हायल रहना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। इससे पहले पंडाल में हमारे साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद साहब तशरीफ लाए, सेक्रेटरी साहब ने उनको खुशामदीद कहा था। अभी थोड़ा सा शिकवा पीछे से है, तो उनके साथ तशरीफ लाने वाले जुमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को जो चौधरी रशीद साहब से के साथ साबिक वज़ीर हुकूमत के साथ तशरीफ लाए, हम खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया कमेटी की तरफ से। जबरदस्त नाली से जावेद इकबाल साहब, जैद बशीर गुजर साहब, नमदार अशरफ साहब, कासम साहब, डॉक्टर वसीम इम्तियाज अशरफ साहब, ताहिर बशीर साहब और गुलाम मुस्तफ़ा ताहिर साहब, जितने भी अहबाब तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान हमारे मोहतरम और मुकर्रम मेहमान साहबजादा इशफाक जफर साहब से ख़ुसूसी अक़ीदत रखने वाले नौजवानों में इंतहाई शोहरत के अमल हमारे भाई जनाब सैयद बादल नकवी साहब ने किसी काम से जाना है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। साहब वज़ीर हुकूमत सैयद बादल नकवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब फखरे कश्मीर जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी मोहम्मद रशीद साहब, साहबजादा इशफाक जफर साहब, शौकत जावेद मीर साहब, साहबजादा याकूब साहब ऑफ नियाजपुरा, चौधरी मुश्ताक साहब ऑफ मानकपैया, राजा परवेज साहब, सदर अटिया, और जितने भी मेरे दोस्त जिन का नाम मैं न ले सकूं स्टेज पे बैठे हुए ख्वातीन व हज़रात, और जावेद बटालवी साहब कोटली से, चूँकि मुझे जो हदायत थी इंचार्ज पॉलिटिकल अफेयर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कुछ और मैसेज देना था, चूँकि यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नून लीग और बाकी जमातों के ज़ुमा भी मौजूद हैं, तो वो बात मैं अपनी पेंडिंग करता हूँ। वर्कर कन्वेंशन जो अठिया बाला का होगा उस तक, यकीनन मुझे वो दिन याद है
1989 میں جب مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین آئے اور گورنمنٹ آزاد کشمیر ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ مہیا نہیں کر رہی تھی، یہ جو منگپیاں کیمپ ہے یہاں پہ اسحاق ظفر صاحب نے بائی فورس یہاں پہ مہاجرین کو خیمے لگا کے دیے اور وہاں پہ یہ سارا قبضہ لے کے دیا، اور آج مظفر آباد کے ہٹیاں کے لوگوں آپ سب کو اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ سب اسحاق ظفر بنے۔ کیوں اسحاق ظفر بنے؟ اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل جو سازشیں تقسیم کشمیر کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو ہم نے ناکام کرنا ہے، جس کی سب سے بڑا اشارہ گلگت بلتستان کو صوبے کی شکل میں دیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا 1,00,000 شہدائے کشمیر کے خون کے ساتھ غداری کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر 35A اور 370 کے خاتمے کے لیے مودی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان اور پوری دنیا کے اندر کشمیری و پاکستانی ہر جمعے کو دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس پاکستان کے اندر بھی جس مودی عمران خان نے جنم لیا ہے اس کے خلاف بھی ہمیں محتاط و منظم ہو کے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، اور تقسیم کشمیر کی کسی بھی سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ جو اسحاق ظفر معروم کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ سب پہ باری، رائے شماری اس وقت پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی تمام جماعتوں اس بات پہ متفق ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے خود ارادیت وہ دیا جائے۔ گلگت بلتستان، کشمیر، لداخ، جموں، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ہم کسی بھی صورت تقسیم کشمیر کی کسی سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے اندر میں جناب اپنے قائد چودھری لطیف اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد از جلد آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اجلاس بلائیں اور آزاد کشمیر کی تمام جماعتوں کو اسی چوپے متحد و متفق ہو کے اپنی پالیسی دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کھلانا سے لطیف علی صاحب، خادم صاحب، انور چودھری صاحب پنڈال میں تشریف لائے ہیں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سٹیج میں احتراماً تعظیماً ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کے حوالے کروں گا۔ آخری مقرر کو حافظ غلام نبی چوہان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ غلام نبی چوہان۔ جتنے فرنٹ پہ میرے بھائی نوجوان کھڑے ہیں نا، ان سے استدعا ہے تو سائیڈ پہ ہو جائیں، پیچھے والے لوگ دیکھو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب مہمان خصوصی چودھری لطیف اکبر صاحب، صدر پاکستان کی پارٹی آزاد کشمیر، وزیر حکومت چودھری عبدالرشید صاحب، بادل نقوی صاحب، جاوید بڑھانوی صاحب، شوکت جاوید میر صاحب، ان کا نام تو مجھے آسانی سے آ جاتا ہے، تو بعض میرے دوست جو اسٹیج پر ہوتے ہیں بعض کا نام رہ بھی جاتا ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ میرے بھائی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، سابق وزرائے حکومت، سابق عہدیداران پارٹی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب والا، آج صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر مرحوم کی 14ویں برسی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ہم سے بچھڑے ان کو 14 سال گزر گئے ہیں،
لیکن وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر ایک اہل شخصیت تھے. انہوں نے سیاسی تربیت جو تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ چودھری لطیف اکبر صاحب یہاں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حلقہ نمبر 5 تحصیل ہٹیا میں باندھ رہی تھی تو میں چھوٹا سا ان کے ساتھ چلتا تھا، بڑا نہیں تھا، میں اس وقت ووٹ دینے کا قابل نہیں تھا، لیکن میں ان کے ساتھ میرے ماموں چودھری محمد اسرائیل صاحب مرحوم وہ پیش تھے. وہ اس وقت جوانی کے جوبن میں تھے، اور مجھے یاد ہے پسٹل ڈال کر صاحبزادہ اسحاق ظفر کے ساتھ چلتے تھے. اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا سیاسی عمل شروع کرنا. آج تو ہم سب سیاسی بنے ہوئے ہیں، آج تو گھر گھر میں سیاسی لیڈر ہیں. تو اس وقت جس وقت صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر صاحب نے سیاست شروع کی، اس وقت سیاست میں کارکن ناپید ہوتے تھے، 1-2 کارکن پورے ضلع میں ہوتے تھے. تو اس لیے صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر مرحوم نے اتنی محنت کی کہ مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا جو بڑی عمر کے چھوٹوں کو نہیں یاد، پاکستان میں لوگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بات کہتے تھے کہ اسحاق ظفر جب پاکستان میں داخل ہوتے تھے تو یہ فرید برق صاحب گواہ ہیں، یہ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، مجھ سے بھی پرانے ہیں. تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ چھوٹا بھٹو آ رہا ہے، آپ لوگ نکل پڑے اور اس کا استقبال کریں. پاکستان میں صاحبزادہ اسحاق ظفر کو چھوٹا بھٹو کہتے تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں وقت جو کہ اسٹیج پہ کام ہے، تھوڑے میں 1-2 منٹ زیادہ بھی لے لوں گا معذرت کے ساتھ. صاحبزادہ اسحاق ظفر کو یہاں سے ہم سے بچھڑے ہوئے 14 برس ہو گئے. میں نے پہلی مرتبہ بھی یہ بات کہی تھی. صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر صاحب کے دنیا کے جانے کے بعد ہم اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی کی نشست سے محروم ہیں. میرے دوستو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ غور کی بات ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ 14 سال ہو گئے ہم اسمبلی سے باہر ہیں. تو میں اپنے ان تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر وزارت عظمیٰ کے مزے چکھنے کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے. معذرت کے ساتھ ان کو کہتا ہوں وزارت عظمیٰ کے وقت مجھے بھی پیشکش ہوئی، میں نے وزارت عظمیٰ کے مزوں کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک باعزت ہوں. جو میرے دوست چھوڑ کر وزارت عظمیٰ کے مزے لینے کے لیے گئے تھے کہ وزارت عظمیٰ آگئی پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ وزارت عظمیٰ میرے دوست نے فاروق حیدر صاحب، میں نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا، مجھے چھوٹے بھائی کہتے تھے. میں نے کہا کہ یہ وزارت وزیر اعظم بان بھی کہتے ہو آزاد کشمیر میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، اور کوئی انقلاب نہیں آیا، نہ دودھ اور نہ شہد کی نہ کوئی نہر میں نے نہیں دیکھی ہے. اس لیے میں اپنی برادری کے لوگوں کو خاص کر بالعموم گجر برادری، بالخصوص گجر برادری، بالعموم دوسری برادریوں کے جو دوست ہمارے پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے تھے، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو ہوا سو ہو گیا. 4 سال گزر گئے، اب آخری سال جو ہے اس کو لنگڑ سال کہتے ہیں. لنگڑ سال میں کچھ نہیں ہوتا کسی کا. اس وقت جو برسی ہے، یہ برسی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن کمپین کی پہلی مہم میں جناب صدر، اس سے الیکشن کمپین یہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد آپ برکت کنونشن بھی کریں گے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے، غیرت ہم نے 5 مرتبہ صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے، اور سب لوگوں نے، میں دوسری برادریوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے بھی غیرت کا مظاہرہ کیا 5 دفعہ. ناقابل شکست وہ آدمی دنیا سے گیا ہے، شکست لے کر نہیں گیا ہے، جیت لے کر گیا ہے. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں خدا کی قسم ہم پہ غیرت ہو گئے. ہمیں کون سی چیز کی کمی ہے؟ ہم اس وقت اگر غیرت کریں گے، غیرت کریں میرے دوستوں، سب غیرت کریں. صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب کا قرض اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتا ہے جب تک ہم ان کے صاحبزادوں ہم کو اسمبلی میں نہیں بجائیں گے. اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، حلقے تقسیم ہو گئے، مجھے نہیں پتا، نوٹیفیکیشن حتمی ہے، ایک حلقہ ہمیں ملتا ہے یا 2 ملتے ہیں، یہ تو صدر پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. لیکن ہم نے غیرت کا تقاضا کرتے ہوئے صاحبزادہ اشفاق ظفر اور اگر صاحبزادہ امتیاز ظفر بھی آتے ہیں، ہم نے دونوں سیٹیں جیت کر چودھری لطیف اکبر صاحب کو تحفے میں دینی ہے، اور ہم نے یہ ثابت کریں گے تب ہمیں وزارت
की आज़मा मिल सकेगी। इसलिए ये सदारत, ये जो सदारत हमें पाकिस्तान पीस पार्टी की सदारत मिली, पहली दफा साहबजादा इसहाक जफर साहब को मिली। कौन आ रहे? नारे 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 जफर, नारे 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 जफर, नारे 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 शवाब, नारे 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 शवाब, नारे 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 इम्तियाज, नारे 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 इम्तियाज। अब की बार, अब की बार, अब की बार, इस बार, उस बार, इस बार, उस बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। ओ यार नारा लगाओ, सुनने तक तो आवाज जाए। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। नारा 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 जफर, नारा 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 जफर, नारा 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 शवाब, नारा 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 शवाब, नारा 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 शवाब। बन के मस्त मलंग रहेंगे, बन के मस्त मलंग रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इशफाक सफर कदम बढ़ाओ, इशफाक सफर कदम बढ़ाओ, क्या सफर कदम बढ़ाओ। अब की बार, 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 क्या सफर तेरे नारे बजाओगे, सफर दे नारे, सफर दे नारे, सफर दे नारे। ए चोर लुटेरे, ए चोर लुटेरे, ए चोर लुटेरे, सफर दे नारे, सफर दे नारे, सफर दे नारे। स्टेज जरा से उनको रिसीव मेहरबानी PS और ला चुके